کہ کہیں اس جرم میں ہم بھی تو نہیں ملوث رہے ہوئے. تو جناب والا یہ احتساب جو ہے اگر اس طرح ہی چلتا رہا, سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہی, تو یہ سلسلہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. وزیر اطلاعات نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے صحیح کہا, اس کو اور زیادہ مؤثر ہونا چاہیے. اور مؤثر کس طرح ہوتا ہے؟ جس طرح مینگل صاحب نے کہا کہ آپ اس کو آل انکمپسنگ بنائیں, اس کو جو ہے تمام لوگ اس کے دائرہ کار میں لے کے آئیں. یہ صرف سیاستدانوں کا احتساب کے لیے ادارہ نہیں بنا ہوا, یا صرف کسی مخصوص سیاسی طبقے کے لیے احتساب نہیں بنا ہوا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ ایوان جو ہے, ایوان جو ہے وہ مقتدر ہے, بالادست ہے, اگر اس کے اوپر یہ ایوان جو ہے کوئی کنسنسس ایوالو کر سکتا ہے تو ضرور کریں. پیپلز پارٹی بھی اس کی تگ و دو کرتی رہی ہے ماضی میں, ہم بھی کرتے رہے ہیں, لیکن کنسنسس نہیں بلڈ اپ کر سکتے. دیٹ واز آئی تھنک آور کولیکٹیو فیلئر. اس کو اگر یہ ایوان جو ہے اس کو زیادہ مؤثر بنانا چاہتا ہے, اس کو غیر جانبدارانہ بنانا چاہتا ہے, اس کا جو دائرہ کار ہے اس کو بڑھانا چاہتا ہے, تو ضرور اپوزیشن جو ہے اگر ان کے پاس کوئی تجاویز ہیں ہم اس پہ ضرور توجہ دیں گے, غور کریں گے. جناب والا میں ایک اور بات آپ کے توسط سے اور اس ایوان کی توسط سے, کل وزیر اطلاعات نے جو ہے بجلی کی پرائسز بڑھانے کے لیے ایک پریلیوڈ جو ہے وہ فائر کیا ہمارے اوپر کہ جی ہم نیب کو جو ہے تمام دے رہے ہیں یا آڈٹ کروا رہے ہیں جتنے بھی ہمارے پاور جنریشن کے کانٹریکٹس ہوئے تھے, ضرور کرائیں. مجھے اس پہ میں 4.5 سال واٹر اینڈ پاور کا منسٹر رہا, اور اس دوران جو ہے جتنے معاہدے ہوئے میری ٹینیور کے دوران ہوئے, ضرور آڈٹ کروائیں. لیکن میں ایک بات کی اس فلور پہ اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے چاہے ایل این جی کے کیے ہیں یا ہائیڈل کے کیے ہیں, سولر کے کیے ہیں, ونڈ کے کیے ہیں, یا کول کے کیے ہیں. لیٹ می اسٹارٹ فرام کول. کول کے اوپر اسد عمر صاحب نے اس ایوان میں انہوں نے بڑا جو ہے انہوں نے احتجاج کیا کہ جی اس کے اوپر بڑا, جب نیپرا جو ہے ریٹ ڈٹرمن کرتا ہے, ٹیرف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ نیپرا کا اختیار ہے, وہ کسی بھی پاور پلانٹ کا جو ہے نیگوشیشن جو ہے انہوں نے کرنی ہوتی ہے, اور اس میں حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, منسٹری کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ اوپن ہیئرنگ کرتے ہیں, پبلک ہیئرنگ کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ.
اجازت صاحب، یہ شکریہ جناب اسپیکر. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ٹیرف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ نیپرا نے کرنی ہوتی ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ میرے بھائی خٹک صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں کے پی کا بھی نمائندہ موجود تھا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ غلط کہوں تو پکڑ سکتے ہیں مجھے. یہ ہے ان کا استحقاق ہے. اب مہربانی دیکھیں نا بھائی ہوں تو ایسے ہوں. اس میں نیپرا میں ایک ہر صوبے کا ممبر ہوتا ہے اور وہ صوبہ نامنیٹ کرتا ہے. مجھے حمایت اللہ ممبر تھے ان کے پی کے. اور یہ ساری ڈٹرمنیشن جو ہے ٹیرف کی یہ نیپرا نے کی ہوئی ہے. اس میں منسٹری کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ پوائنٹ جو ہے کلیریفائی کرتا جاؤں. ہاں، بجلی کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ منسٹری ریکمینڈ کرتی ہے نیپرا کو کہ نیپرا نوٹیفائی کرے. وہ نیپرا جو ہے مختلف قسم کے فیکٹرز جو ہے ان کو اکاؤنٹ فار کر کے اس کے بعد جو ہے نوٹیفائی کرتی ہے. لیکن جہاں تک کسی ہائیڈل پروجیکٹ کا ٹیرف یا کسی کول کا ٹیرف، میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے احتجاج کیا، پھر جا کے اسد عمر صاحب نے یا کچھ دوسرے اراکین جو ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے جا کے پبلک ہیئرنگ میں پارٹیسپیٹ کیا. تو اس لیے یہ دوبارہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں. لیکن میں صرف کلیریفائی کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ٹینیور کے دوران آہستہ آہستہ، جس طرح سولر کا جب ہم نے سنبھالا تو سولر مہنگا تھا دنیا میں، ہم نے اس کو روکا، تھوڑی دیر روک کے اس کے بعد فالنگ پرائسز جو ہے اس کا ایڈوانٹیج لیا. اسی طرح کول میں، اسی طرح گیس میں ہم نے فالنگ پرائسز کا ایڈوانٹیج لیا. اور اگر آپ دیکھیں اوور 5 ایئرز جس طرح ٹیرف جو ہے وہ نیگوشیٹ ہوئے ہیں، وہ کس طرح نیگوشیٹ ہوئے ہیں، نیپرا کا اس میں کنٹریبیوشن ہے، مینلی ان کا کنٹریبیوشن ہے. اور انہوں نے یہ سارے فیکٹرز جو ہیں ان کو بلٹ ان کیا. تو ہمیں کوئی اللہ کے فضل سے ہچکچاہٹ نہیں ہے. یہ آڈٹ کرانا چاہتے ہیں، آڈٹ کرائیں. لیکن اگر یہ قیمتیں بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا ملبہ ہمارے اوپر نہ ڈالیں. دلیر بنیں، شیر بنیں. تو یہ ڈالیں، جو ہے ذمہ داری لیں کہ بھئی ضرورت ہے اس کے لیے کوئی اور جو ہے وہ دے دیں، آرگومنٹ دے دیں، کوئی اور توجیہ دے دیں، کوئی اور تعویل پیش کریں. لیکن یہ کہنا، میرا خیال ہے کہ یہ آڈٹ کرا لیں. اس کے بعد یہ ہاؤس میں اس کے اوپر بحث کرنا چاہتے ہیں، ہاؤس میں بحث کر لیں. یہ تمام کانٹریکٹس جو ہے یہ ہاؤس میں بحث کی جا سکتی ہے. میں یہ بھی آفر کرتا ہوں کہ لیٹ دس ہاؤس which is the ultimate authority, constitutional authority, ان کو کریں. یہاں پہ کوئی کمیٹی بنا لیں، کمیٹی کے ذریعے کر دیں. کسی اور اتھارٹی سے کرنا چاہتے ہیں، نیب سے کرانا چاہتے ہیں، آڈیٹر جنرل سے کرانا چاہتے ہیں، کسی سے کرا لیں. اور ہاؤس سے بھی کرائیں. جس طرح ان کی تسلی ہوتی ہے یہ کر لیں. ہمیں کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے. لیکن اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا جو اجتماعی شعور ہے یہ اس کی انسلٹ ہوتی ہے جب آپ اس قسم کی تعویلیں پیش کرتے ہیں. 2 مہینے ہو گئے ہیں اور بھی وقت گزرے گا. اگر یہ ملبہ جو ہے ماضی کی حکومتوں میں ڈالتے رہیں گے تو عوام اس سے جو ہے بیوقوف نہیں بن سکتی، یا پبلک اوپینین کو ڈاج نہیں اس طرح کیا جا سکتا. کیونکہ یہ پچھلے 5 سال میں جو ریٹرک انہوں نے استعمال کیا ہے، چاہے وہ کنٹینر پہ استعمال کیا ہے یا ٹیلی ویژن پہ استعمال کیا ہے یا کسی اور میڈیم کے ذریعے استعمال کیا ہے، اس ریٹرک کو وہ سارے کا سارا ان کے منہ کے اوپر آ رہا ہے. میں کوئی سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن یہ دیکھیں، یہ آج کا میڈیا کا یہ حسن بھی ہے اور وبال بھی ہے کہ آپ نے 15 سال پہلے کوئی بات کی ہو تو میڈیا جو ہے اس کو جو ہے اس کا ری پلے کر دیتا ہے. میڈیا آپ کی یادداشت سے ہو سکتا ہے وہ محو ہو گیا ہو،
بعض اوقات جو ہے پھر آپ کو جو اپنے الفاظ جو ہیں وہ ہانٹ کرتے ہیں. ڈیلی جو ڈیسیژن لیے جا رہے ہیں ان ڈیسیژنز کے بالکل اپوزٹ سٹینڈ جو ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو ہے ماضی میں لیا ہوا ہے. چاہے وہ آئی ایم ایف کے اوپر تھا، مجھے تو اب گنتی بھی بھول گئی ہے کتنے انہوں نے. شاہ صاحب نے کہا کہ اگر یو ٹرن ہوتے ہیں پھر سڑکوں پہ تو زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر زیادہ ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے راؤنڈ اباؤٹ. اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی راؤنڈ اباؤٹ. لیکن سیاستدانوں کو بات کرنے سے پہلے جو ہے یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن میں آپ جو مرضی کہہ لیں. اگر آپ میں اقتدار میں آنے کی خواہش ہے تو آپ کی بات میں ذمہ داری جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، رسپانسبلٹی ضرور ہونی چاہیے. اب ایسے ایسے لوگ جو ہیں ان کو وزارتیں یا وزارتوں کے برابر عہدہ دیا جا رہا ہے، وزیر کے برابر عہدہ دیا جا رہا ہے، جن کی جو آف شور کمپنیاں بھی ہیں ان کی بینک کرپسیز جو ہیں انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں اپنے اپنے ممالک میں جہاں کے وہ شہری ہیں، اور پتہ نہیں کن کن کاموں میں ملوث ہیں. ایک میرا خیال کل ہی ہوا ہے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے. لیکن یہ باتیں جو ہیں ان کو یہ بھی نہیں ڈیفینڈ کر سکتے. خٹک صاحب بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں، آپ بڑے سیاسی پرانے کارکن ہیں. کوئی بھی سیاسی ورکر جو ہے اس طرح کی اپنی لیڈرشپ کی جو ڈول آؤٹ کر رہے ہیں، جو مراعات جو ہیں یا عہدے جو ہیں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. تو یہ اٹس ناٹ اے گڈ اومن کہ ایسے لوگوں کو جن کے پاس بیگیج ہے، جن کے پاس ڈیول نیشنلٹیز ہیں، یا تو الاؤ کر دینا کہ ڈیول نیشنلٹی جو ہے اس کے بندہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے، اگر ووٹ دے سکتا ہے الیکشن بھی لڑ سکتا ہے، اگر وہ وزیر بن سکتا ہے یا وزیر کے برابر اس کو عہدہ دیا جا سکتا ہے تو اس کو پھر الاؤ کر دیں. اس کو کیوں پھر ایک چیز جو ہے بین کی ہوئی ہے؟ ویسے بھی آئین میں ہے کہ جو بندہ ووٹ کے لیے ایلیجبل ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی کی تمام تر حدود جو ہے ان کو پار کیا جا رہا ہے. لیڈر آف اپوزیشن جو ہے اس کو قید کیا جا رہا ہے، اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ایک نئی رسم ڈالی جا رہی ہے، اور ماحول کو پہلے 2 مہینے میں انہوں نے جتنا ویشیٹ کر دیا ہے شاید ہی کسی حکومت نے پہلے 2 مہینے میں. نارملی حکومتیں جو ہیں وہ they try to mend fences، وہ اپنے تعلقات جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کاروباری اداروں سے، پبلک سے، جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے اس سے، سیاستدانوں سے، اپوزیشن سے. they are at war with everybody. 143% گیس کی پرائسز بڑھائے. 4 روپے کا مطلب ہے کہ یہ آلموسٹ 40% 45% جو ہے آن ایوریج جو ہے انکریز ہوگی آن ایوریج. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اور بھی مرحلے آئیں گے جن میں یہ آہستہ آہستہ جس طرح یہ غلطیاں کر رہے ہیں، جس طرح یہ فمبل کر رہے ہیں یا سٹمبل کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے سامنے لائی جائیں گی. میں ایک دفعہ پھر یہ وزیر اطلاع صاحب ابھی آئے تھے میرے پاس، تو ان سے پوچھا رانا ثناءاللہ صاحب نے، میں نے کہ آر یو سیریس ان آفرنگ کہ یہ نیب کا جو قانون ہے اس کو سارا ریویو کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا ہے جی کہ اٹس اے سیریس آفر. تو پارلیمنٹری کمیٹی اگر بننی ہے اس سلسلے میں تو جو بھی ریلیونٹ لوگ ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں یا صادق صاحب ہیں، تنویر صاحب ہیں، یہ مل کے جو ہے اس کے جسٹ 1 منٹ جی جی
جی پلیز. جی شکریہ جناب اسپیکر. تو اس کو جو بھی رائے جو ہے پارلیمنٹ میں ایوالو ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے اس کو پرسو کر لیا جائے. اس تجویز کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایوان جو ہے یہ اس کے پاس یہ پریولیج ہے کہ یہ آخری حرف جو ہے وہ اس ایوان کا ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ. میں آخر میں جناب اسپیکر ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ماضی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ہماری اور پیپلز پارٹی کی جو مخاصمت تھی 90 کی دہائی میں اس کے نتائج اچھے نہ نکلے. جمہوریت کی موت ہوئی, آئین کی موت ہوئی, آئین کا چہرہ مسخ کر دیا گیا, ایسی ترامیم اس میں کی گئیں, عدلیہ کو مسخ کر دیا گیا, عدلیہ ڈسٹرائے ہوئی, پارلیمنٹ ڈسٹرائے ہوئی. یہاں پہ آ کے وردی میں آ کے اس ایوان کو جو ہے ایڈریس کیا گیا. ایم اے رائٹ؟ سوٹ پائے اچھا کہتے ہیں یہ اچکن پہنی ہوئی تھی, وہ اچکن کے نیچے وردی تھی. تو وہ اس ایوان کی توہین ہوئی, تذلیل ہوئی. جی میں نے اس کے لیے معافی مانگی ہوئی ہے. اگر آپ بھی تسی بھی نویں گئے ہو, پرانا شاہ صاحب کے ساتھ تھے, یہ شاہ صاحب کے ساتھ تھے. یہ یار ابھی پتہ نہیں لگتا نا کہ آپ شفٹ کرتے رہتے ہیں نا ادھر ادھر, کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر آ جاتے ہیں. تو آئی ایم سوری ذرا مجھے پلیکھا لگ گیا. ساڈے کولوں سے کچھ اور سیکھ لینا پھر. دیکھیں یہ اس ایوان کی تذلیل ہوئی, آئین کی تذلیل ہوئی, آئین کی تذلیل ہوئی, عدلیہ رسوا ہوئی, پی سی او بنا, ان کے انگوٹھے لگے, ججوں کے انگوٹھے لگوائے گئے, ٹیک اوور کو جو ہے لیجیٹمائز کرنے کے لیے. یہاں پہ پی ایم ایل کیو بنی, یہاں پہ پیٹریوٹس بنے پیپلز پارٹی کے. کیا کیا نہ ہوا اس 8 سالوں کے اندر. جناب اسپیکر, میری درخواست ہے اپنے بھائیوں سے جو اس سائٹ پہ ٹیری بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس غلطی کو رپیٹ نہ کریں جو 90 کی دہائی میں ہم نے کی ہے. اگر وہ غلطی رپیٹ ہوئی اور انہوں نے یہ ان اقدام کو جو یہ لے رہے ہیں ان کو پرپیچویٹ کیا, ان کو آگے بڑھایا, تو خدا نخواستہ پھر وہی ڈرامہ ہمیں دیکھنا نہ پڑ جائے کہ آئین کی بے توقیری ہو, اس ایوان کی خدا نخواستہ بے توقیری ہو, عدلیہ سب سروینٹ ہو. آپ جو آئین نے آپ کو سپیس دی ہوئی ہے اس سپیس کو ریکلیم کریں. جو ہم سے پچھلے 12, 15, 20, 25 سال کے اندر جو سپیس ہم نے لوز کیا ہے اس کو ریکلیم کریں. آئین سے تجاوز نہ کریں, بلکہ جو سپیس لوز کی ہے ہم نے آپس کی لڑائیوں میں اس کو ریکلیم کریں. اقتدار جو ہے وہ نفرت کے اوپر یا انتقامی جذبے کے اوپر جو ہے پروان نہیں چڑھتا. اقتدار جو ہے وہ خیر سگالی, محبت اور پیار کے جذبے پہ جو ہے پروان چڑھتا ہے. اگر یہ انتقامی جذبے جس طرح لیڈر آف اپوزیشن کو ان کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہے اس پہ اقتدار پروان چڑھائیں گے یا سمجھتے ہیں کہ پروان چڑھے گا, یا انتقامی جذبوں سے جو ہے وہ اقتدار پروان چڑھے گا, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. پھر یہ پہلے قدم ہی جو انہوں نے اٹھائے ہیں پچھلے 2 مہینے میں وہ سارے کے سارے غلط سمت کی طرف اٹھائے ہیں. وما علینا الا البلاغ.